فوکس میں ایکسپینڈنگ مائنڈ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ کتاب پر بات چیت کر رہے ہیں، پولیانا لینڈک کی خواتین اور کامیابی۔ گھر، کام اور ذاتی مشاغل میں سب سے اہم کیا ہے، اس کی نئی تعریف۔ اور یہ گفتگو کتاب کے ایک تفصیلی خلاصے پر مبنی ہے جو مصنفہ اور پبلشر کی فراہم کردہ معلومات سے ہی تیار کیا گیا ہے۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کی گہرائی میں جائیں، خاص طور پر یہ سمجھنا کہ خواتین کے لیے کامیابی کے جو روایتی تصورات ہیں ان سے ہٹ کر کیسے سوچا جائے۔ اپنی زندگی کے اہم شعبوں میں جیسے گھر، کام اور جسے مصنفہ پلے کہتی ہیں، یعنی ذاتی مشاغل یا تفریح، ان میں کامیابی کو نئے معنی کیسے دیے جائیں۔ تو آئیے اس اہم موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بڑے چیلنج سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ کامیابی کے جو پیمانے ہمیں معاشرہ دیتا ہے، جیسے بڑا عہدہ، زیادہ تنخواہ یا سماجی حیثیت، وہ بہت سی خواتین کے لیے پورے نہیں اترتے، بلکہ کبھی کبھی ایک خالی پن کا احساس دلاتے ہیں۔ کتاب زور دیتی ہے کہ دوسروں کے بنائے ہوئے معیار اپنانے کے بجائے خود سے یہ سوال پوچھیں، میرے لیے کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سوال بظاہر تو سادہ ہے، لیکن اس کا جواب تلاش کرنا ایک پورا سفر ہے۔ جی ہاں، اور مصنفہ اس نقطے پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ کامیابی کو باہر سے نظر آنے والی چیزوں سے ہٹا کر اندرونی احساس سے جوڑتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، دنیا میں اپنی جگہ، اپنے کردار، اپنی خدمات کے بارے میں آپ کا کیا احساس ہے، اور آپ کی زندگی میں جو لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہ اندرونی کیفیت، یہ اطمینان، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو گویا کامیابی کوئی چیک لسٹ نہیں ہے کہ بس ٹک مارتے جاؤ، بلکہ ایک مسلسل احساس ہے جو اندر سے آتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نہایت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مصنفہ، جنہوں نے اس موضوع پر 15 سال سے زیادہ تحقیق کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف خواتین کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک کاروباری، تنظیمی اور یہاں تک کہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ جب معاشرے کا ایک بڑا حصہ، یعنی خواتین، کامیابی کے ایسے ماڈل کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جو انہیں حقیقی اطمینان نہ دے، تو اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، کام کی جگہ پر، خاندان میں، اور مجموعی طور پر معاشرے کی صحت پر۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، تو اگر روایتی کامیابی ناکافی ہے تو کتاب متبادل کیا پیش کرتی ہے؟ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ایک زیادہ بامانی کامیابی کی تعریف کھڑی کی جا سکتی ہے؟ مصنفہ 3 بنیادی دائروں یا شعبوں کی نشاندہی کرتی ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے: گھر، کام اور ذاتی مشاغل، پلے۔ گھر میں صرف گھر چلانا نہیں، بلکہ اپنی ذاتی دیکھ بھال، صحت، رشتے، خاندان اور اپنا ذاتی ماحول، یہ سب شامل ہے۔ کام میں آپ کا کیریئر، پروفیشنل ترقی، قیادت اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب آ جاتا ہے۔ اور تیسرا دائرہ ذاتی مشاغل یا پلے، یہ تو اکثر کامیابی کی بحث سے غائب ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کام اور گھر میں توازن کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تیسرا عنصر شامل کرنا واقعی ایک نئی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی ایک بڑی خوبی ہے۔ پلے یا ذاتی مشاغل میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں جو آپ کی روح کو تازگی بخشتی ہیں، جیسے تخلیقی کام، شوق، آرام، ذاتی دلچسپیاں، فطرت سے لگاؤ، یا محض فرصت کے لمحات جن میں آپ کچھ کر نہیں رہے ہوتے۔ مصنفہ کا استدلال یہ ہے کہ حقیقی اطمینان اور تکمیل کا احساس تبھی ممکن ہے جب ان تینوں شعبوں، گھر، کام اور مشاغل کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ ان میں ایک شعوری ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ صرف کام میں کامیابی یا صرف گھر پر توجہ دینا کافی نہیں۔ تو یہ جو اکثر احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود کچھ کمی سی ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ زندگی کا یہ پلے والا حصہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ کتاب یہی سمجھاتی ہے کہ ہم نے کامیابی کو بہت محدود نظر سے دیکھا ہے، پلے کو غیر ضروری، یا یوں سمجھیں کہ وقت کا ضیاع سمجھا جاتا رہا ہے، خاص طور پہ ذمہ داریاں بڑھنے کے بعد۔ لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کام اور گھر۔ یہ ہماری توانائی بحال کرتا ہے، تخلیقی صلاحیت بڑھاتا ہے اور زندگی کو زیادہ رنگین اور بامانی بناتا ہے۔ جب یہ عنصر غائب ہوتا ہے تو کامیابی کھوکھلی محسوس ہو سکتی ہے، چاہے بیرونی طور پر آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں۔
یہ بات تو بہت اہم ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، یہ ایک اور کلیدی نقطہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ بیرونی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ اکثر خواتین کی اپنی اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انہیں اپنی مرضی کی کامیابی حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ ان میں سب سے عام ہے اپنی کامیابیوں کو کم سمجھنا یا انہیں قسمت کا نتیجہ قرار دینا۔ یعنی جسے امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں، یہ وہم کہ میں اس قابلیت کے قابل نہیں تھی، بس دھوکے سے مل گئی؟ بالکل وہی۔ اس کے علاوہ اپنی صلاحیتوں اور کردار کو تسلیم نہ کرنا، ناکامی کا خوف یا دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال دینا، یہ سب اندرونی رکاوٹیں ہیں۔ کتاب کا پیغام یہ ہے کہ جب تک ہم ان اندرونی رکاوٹوں کو پہچان کر ان پر قابو نہیں پاتے، تب تک بیرونی دنیا میں حقیقی اور پائیدار کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کتاب کوئی راستہ بتاتی ہے؟ ہاں، کتاب خود شناسی، سیلف ریکگنیشن پر بہت زور دیتی ہے، یعنی اپنی خوبیوں، خامیوں، کامیابیوں اور ناکامیوں کو ایمانداری سے دیکھنا اور قبول کرنا، اپنی قدر کو پہچاننا۔ کتاب میں کئی متاثر کن خواتین کی کہانیاں شامل ہیں جنہوں نے ان اندرونی رکاوٹوں کا سامنا کیا، خود کو پہچانا اور پھر اپنی کامیابی کی تعریف خود متعین کی۔ ان کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض تھیوری نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ممکن ہے۔ جب آپ خود کو پہچانتے ہیں تو آپ زیادہ اعتماد سے فیصلے کرتے ہیں اور ایسے راستے منتخب کرتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ یہ خود شناسی کا سفر یہ آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ یقیناً نہیں، اس میں وقت لگتا ہے، خود سے مشکل سوالات پوچھنے پڑتے ہیں اور بعض اوقات تکلیف دہ سچائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کتاب یہ امید دلاتی ہے کہ یہ کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ خود شناسی سے جو وضاحت اور طاقت ملتی ہے، وہ آپ کو اپنی زندگی کی باغ ڈور صحیح معنوں میں اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل بناتی ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف ذاتی نہیں بلکہ کاروباری اور عالمی مسئلہ بھی ہے۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب خواتین اپنی کامیابی کی تعریف خود کرتی ہیں اور ایسی زندگی گزارتی ہیں جو ان کی اقدار اور ان تینوں دائروں گھر، کام، مشاغل سے ہم آہنگ ہوں، تو وہ زیادہ مطمئن، پر اعتماد اور مؤثر ہوتی ہیں۔ اس کا براہ راست اثر ان کے کام پر پڑتا ہے۔ وہ بہتر رہنما ثابت ہوتی ہیں، ان کی ٹیمیں زیادہ متحرک اور پرعزم انگیجڈ ہوتی ہیں۔ تو کمپنیاں جو اپنے ملازمین، خاص طور پر خواتین کی پوری زندگی بشمول ان کے پلے کو اہمیت دیتی ہیں، وہ دراصل زیادہ فائدے میں رہتی ہیں؟ بالکل، یہ صرف اچھا کام نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ جب ملازم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تنظیم ان کی ذاتی فلاح و بہبود کا خیال رکھتی ہے اور انہیں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہے، تو وہ زیادہ وفادار، زیادہ پیداواری اور زیادہ اختراعی ہوتے ہیں۔ اس سے ملازمین کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، بہتر ٹیلنٹ کو راغب کیا جا سکتا ہے اور مجموعی طور پر تنظیم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے خواتین کی کامیابی میں سرمایہ کاری کرنا دراصل پوری تنظیم اور معاشرے کے لیے ایک دانش مندانہ سرمایہ کاری ہے۔ یہ خواتین کا مسئلہ نہیں بلکہ سب کا فائدہ ہے۔ یہ زاویہ بہت اہم ہے۔ تو گویا انفرادی تبدیلی کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عملی پہلو کی۔ کتاب کو خزانے کا صندوق کہا گیا ہے۔ کیا اس میں ایسے اوزار یا مشقیں بھی ہیں جن سے قاری فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی ہاں، کتاب صرف نظریات پیش نہیں کرتی بلکہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اسے ایک طرح کا اپنی رفتار سے کوچنگ پروگرام سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سی مشقیں، سوالات اور غور و فکر کے لیے نکات شامل ہیں جو قاری کو اپنی صورتحال کا تجزیہ کرنے اور عملی اقدامات اٹھانے میں مدد دیتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے؟ کس قسم کی مشقیں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بنیادی مشق ہے اپنا ذاتی کامیابی کا بیان لکھنا، یعنی بیٹھ کر سوچنا اور لکھنا کہ آپ کے لیے اس وقت کامیابی کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے کامیابی کا مطلب ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور مشق ہے جو آپ کی سمت متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر ایک اور مشق ہے اپنے تینوں دائروں گھر، کام اور مشاغل کا جائزہ لینا۔ کون سا شعبہ مضبوط ہے، کہاں توجہ کی ضرورت ہے، کس شعبے کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور اس جائزے کے بعد؟ اس کے بعد کتاب چھوٹے قابل عمل اقدامات اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے اس ہفتے کوئی ایک ایسا قدم اٹھانا جو آپ کے کامیابی کے بیان اور آپ کے تینوں دائروں میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اپنی کسی چھوٹی سی کامیابی کو تسلیم کرنا اور اس پر خود کو سراہنا، ہفتے میں 1 گھنٹہ سختی سے اپنے مشاغل کے لیے نکالنا، گھر کے کسی کام کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا تاکہ آپ کو اپنے لیے وقت مل سکے، یا کام پر کسی ایسے پروجیکٹ کے لیے ہاں کہنا جو آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہو۔ یعنی بات صرف سوچنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی۔ بالکل، کتاب کا پیغام یہی ہے کہ بڑی تبدیلی چھوٹے مستقل اقدامات سے آتی ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک سفر ہے، اور اس سفر میں یہ عملی اوزار آپ کے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف روایتی کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ حقیقی گہرا اطمینان پانا ہے۔ یہ سب بہت مثبت اور امید افزا لگتا ہے، لیکن کیا اس طرز فکر میں کچھ چیلنجز یا غور طلب پہلو بھی ہیں؟ یقیناً، ہر نظریے کی طرح اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ کتاب گہرے غور و فکر اور خود شناسی پر مبنی ہے، اس لیے اس کا عمل ان فوری حل بتانے والی کتابوں کے مقابلے میں سست ہو سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں جو واقعی اپنی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لینے اور آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ پلے یا مشاغل کا تصور، کیا یہ سب کے لیے سمجھنا یا اپنانا آسان ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور پر جو بہت مصروف ہیں یا جن پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، انہیں پلے کے لیے وقت نکالنا یا اسے اہمیت دینا مشکل لگ سکتا ہے۔ کھیل یا مشاغل سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا۔ کسی کے لیے باغبانی، کسی کے لیے میوزک سننا، کسی کے لیے دوستوں سے ملنا، کسی کے لیے صرف خاموشی سے بیٹھنا۔ کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ آپ خود دریافت کریں کہ آپ کے لیے پلے کیا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہوگا، جو خود ایک غور طلب عمل ہے۔ ایک اور بات، کتاب کا عنوان ہے خواتین اور کامیابی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے؟ کتاب کا بنیادی مرکز خواتین ہیں، اور یہ ان کے مخصوص تجربات، چیلنجز اور سماجی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر، کام اور گھر کی ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنے کا دباؤ اکثر خواتین پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب کے بنیادی اصول، کامیابی کی ذاتی تعریف، تینوں دائروں میں ہم آہنگی، اندرونی رکاوٹوں پر قابو پانا، یہ سب عالمگیر ہیں۔ مرد بھی ان اصولوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ خواتین رہنماؤں یا ان کے مخصوص حالات پر جو توجہ دی گئی ہے، وہ ہر قاری کے لیے یکساں طور پر متعلقہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس کتاب کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ کامیابی کوئی پہلے سے طے شدہ منزل نہیں جسے ہر کوئی ایک ہی راستے پر چل کر حاصل کرے۔ یہ ایک ذاتی سفر ہے جس کی تعریف آپ خود کرتے ہیں۔ کتاب آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ معاشرے کے دیے ہوئے پیمانوں سے آگے بڑھ کر اپنی اقدار اور خواہشات کی روشنی میں کامیابی کو نئے معنی دیں۔ یہ آپ کو اپنی پوری زندگی، گھر، کام اور ذاتی مشاغل کو اہمیت دینے اور ان میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور یہ بھی کہ اندرونی رکاوٹوں کو پہچان کر ان پر قابو پایا جائے اور پھر صرف سوچا نہ جائے بلکہ عمل کیا جائے۔ بالکل، یہ ذہنیت کی تبدیلی اور عملی اقدامات کا ایک مجموعہ ہے۔ کتاب آپ کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں کامیابی کی سیڑھی کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ میں کس قسم کی سیڑھی چاہتی ہوں، اور کیا یہ میری اقدار اور میری مرضی کی زندگی والی دیوار کے ساتھ لگی بھی ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا نچوڑ پیش کیا۔ تو یہ کتاب ایک طرح سے ہمیں اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ جی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور شاید آخر میں غور و فکر کے لیے ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا مشغولہ یا کھیل شاید یہی آزادی ہے کہ ہم زندگی کے مختلف مراحل میں کامیابی کے معنی کیا ہیں اسے مسلسل نئے سرے سے متعین کرتے رہیں۔ کامیابی کوئی جامد چیز نہیں جسے ایک بار حاصل کر لیا تو بس۔ یہ ایک متحرک، زندہ عمل ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ بدلتا اور بڑھتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اس اہم کتاب اور اس کے خیالات پر روشنی ڈالنے کا بہت شکریہ۔ فوکس می سبسکرائب کریں، اور آپ کا شکریہ۔